جس طرح میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، آپ بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، تو ایک ایسا مسلمان جو کہ بچپن سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور وہ تقلیدی طور پر مسلمان تھا، جائے اس کے کسی دلیل عقلی کے تحت یا کسی اس طرح کے معاملے کے تحت وہ مسلمان ہوتا، تو کیا اسے بھی اسی مسلمان کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جو کہ اتمام حجت کے بعد مسلمان ہوتا ہے یا نہیں؟ اور مسلم اسٹیٹ میں ایسے مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا اس کے اوپر اسلامی حدود کا نفاذ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اسے ایمبیگوٹی میں چھوڑ دیا تو اس کے اوپر شریعت کی حدود کا نفاذ نہیں کیا جائے گا؟ جی واضح، اس پر ہمارے استاد نے لکھا بھی ہے کہ مسلمان ریاست کے اندر ایک تو آپ کی ظاہری شناخت ہے، اس شناخت کے اعتبار سے ریاست آپ سے دو چیزوں کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس شناخت میں ظاہری بات ہے آپ کا شعور شامل نہیں ہے کہ آپ نے وہ شناخت شعور سے اپنائی ہے یا بے شعوری میں اپنائی ہے، وہ آپ کی ظاہری شناخت ہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ یہ دو کام کرتے ہیں تو پھر ریاست اس سے زائد کا کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتی۔ فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، دوسری جگہ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ تو یہ تو ریاست کر سکتی ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو بھی نماز پڑھا کریں اور جمعے میں آیا کریں، حکمران کا حق ہے کہ وہ بلائے آپ کو اور آپ جمعے میں جائیں، اور وہ آپ سے اللہ نے جو نصاب مقرر کیا اس کے مطابق آپ سے زکوٰۃ لے۔ لیکن اگر آپ کسی جرم کا ارتکاب کر دیتے ہیں تو جرم کے ارتکاب کے بعد سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کرائیٹیریا قرآن مجید میں مقرر کیا ہے اس کے تین پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ جو جرم ہے وہ اپنی کامل صورت میں ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ جرم کی نوعیت کسی رعایت کا تقاضا نہ کرتی ہو، اور تیسری یہ ہے کہ مجرم کے حالات کسی رعایت کا تقاضا نہ کرتے ہوں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس شخص سے جرم ہوا ہے اس نے کس ذہنی کیفیت، کس ذہنی حالت میں یہ کام کیا، اس لیے کہ جس سزا کا ہم اس پر نفاذ کر رہے ہیں وہ سزا صرف جرم کی سزا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے عہد اطاعت باندھنے کے بعد جرم کر کے اس عہد کو توڑنے کا عتاب اور سزا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، دنیا میں اپنا عذاب کہہ کر اس کو نافذ کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کہا ہے، خود یہ جو آیات سرکہ ہیں جس کے اندر یہ ہاتھ کاٹنے کی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما والی آیت ہے، اس کو دیکھیں اگلی آیت میں عذاب کہا اور بتایا، اس کا ریشنل بتایا کہ نکالا من اللہ جزاء بما کسب، یعنی اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، اس چیز کا بدلہ کہ جو ایک بندہ مومن نے کیا تھا کہ میں کسی کی مال میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو وہاں پر پھر اس کا شعور زیر بحث آئے گا اور وہاں پر یہ پوچھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ چنانچہ غامدی صاحب نے شریعت کی سزاؤں کے زیر عنوان ایک مضمون لکھا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ موجودہ دور کے بیشتر مسلمان حکمن اس معاملے میں کہ وہ دین کے اندر عہد اطاعت باندھ کے داخل ہوئے تھے، پھر انہوں نے جرم کیا، اب ان پر حدود کا نفاذ کیا جائے تو حکمن وہ غیر مسلموں کے حکم میں ہی ہے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حدود ہیں وہ اپنی اصل میں ایک عذاب کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی وہ ایک عذاب کی دنیاوی مینیفیسٹیشن ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے اپنا عہد توڑا، تو پھر وہ مسلمان، یعنی کہ اب اتمام حجت کا ہم تو تعین نہیں کر سکتے کہ کسی مسلمان کے اوپر اتمام حجت ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ریاست پھر کسی انفرادی مسلم مجرم کے اوپر حد کیسے نافذ کرے؟ کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے اوپر اتمام؟ دونوں چیزیں ہوں گی۔ اتمام حجت کو تو یہاں زیر بحث نہ لے کر آئیں، وہ ایک اصطلاح ہے، اس کی اپنی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا وہ شعوری طور پر اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ اس نے اللہ سے عہد اطاعت باندھا تھا، دین کو اپنایا تھا، تو دونوں چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز اس شخص کا اپنا بیان ہوگا، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ جی میرا تو والد مسلمان تھا، میں تو پیدا ہوا جھونپڑی میں، اس کے بعد اپنا نام میں نے رکھ لیا، باقی میں تو کبھی زندگی میں نہ اللہ نہ رسول کسی سے واقف ہی نہیں ہوں، تو اس کا بیان بھی ہوگا، اور جو قانون نافذ کرنے والی جگہ پر کھڑا ہوا قاضی یا جج ہے اس کی اپنی تحقیق بھی ہوگی۔ مثال کے طور پہ مجھ سے کسی جرم کا ارتکاب ہو جائے تو میں عدالت میں جا کے یہ محض بیان دے دوں جی مجھے تو دین کا نہیں پتہ تھا، تو جج جو ہے وہ یہ گفتگو نکال کے دکھائے گا، وہ کہے گا اچھا دین کا نہیں پتہ تھا، تم تو 20 سال سے دین پہ تقریریں کر رہے تھے، تو کیسے نہیں پتہ تھا دین کو، تو تمہارا بیان ہی غلط ہے۔ تو دونوں چیزیں ہوں گی، متحقق کیا جائے گا اس کے اس دعوے کو کہ کیا اس کو واقعی میں دین کا شعور نہیں تھا یا شعور تھا، اور یہ بھی کہ اس سے جرم کا ارتکاب ہوئے تو اللہ کی سزا کا نفاذ نہیں ہوگا، باقی نیچے کی جو سزائیں ہیں وہ آپ ان کو دینا چاہیں ضرور دیں، اس میں کیا ہے۔ یہ تو آخری اور حتمی سزائیں، انتہائی سزائیں ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں، انتہائی فعل پر بیان ہوئی ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس سے نیچے آپ جو سزا چاہیں اس کو دے سکتے۔
یہی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی اپنی شہادت اور باقی کرائم کے ساتھ اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ اس نے عہد اطاعت کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یعنی کہ ایسا بھی نہیں کہ آپ وہ جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول دیں, یعنی تحقیق کی جائے گی کرائم کے ساتھ اور پھر اس شخص کو وہ انتہائی سزا دی جائے گی, تو اسے نچلے درجے پہ بھی تعزیری سزا. جی ہاں, آپ اس کو سیاستاً کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں, اس سے نیچے آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, چھوٹے بچے جب چوری کر لیتے ہیں تو اندازہ یہی ہوتا ہے نا, ان کو دنیا کا قانون بھی یہی کرتا ہے ان کے ساتھ, کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا جو ایک سکہ بند چور کے ساتھ کیا جاتا ہے. جی